بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بصرہ کے ایک نوجوان بیان کرتے ہیں کہ میں ایک قافلے میں عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ تھا۔ جب ہم پر رات آئی تو ہم نے پانی کے قریب ایک جھاڑی نما کثیر درختوں والے مقام پر پڑاؤ ڈالا تو عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سامان سمیٹا اور اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھ کر اس کی رسی کو لمبا چھوڑ دیا اور گھاس پھوس جمع کر کے اس کے سامنے ڈالا تاکہ وہ سیر ہو جائے، اور خود جھاڑی میں داخل ہو کر اوجل ہو گئے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے ان کے پیچھے جا کر دیکھنا چاہیے کہ وہ اس رات کے وقت جھاڑیوں میں گھس کر کیا کرتے ہیں۔ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ جا کر رک گئے جس کے چاروں طرف بہت سارے درخت تھے اور وہ جگہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی تھی، یعنی دور سے وہ جگہ کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ پھر انہوں نے قبلے کی طرف منہ کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور میں نے ان کی نماز سے زیادہ اچھی، کامل اور خشوع والی نماز بھی نہیں دیکھی۔ پھر جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا اور سرگوشی شروع کر دی۔ جو کلمات وہ دعا میں کہتے رہے ان میں سے بعض کلمات یہ ہیں: اے میرے مولا، تو نے اپنے حکم سے مجھے پیدا فرمایا اور اپنی مشیت سے مجھے دنیا کی آزمائشوں میں ڈالا، پھر مجھے حکم دیا کہ میں اپنے نفس پر قابو پایا کروں۔ اے میرے زبردست قوت اور طاقت والے مولا، اگر آپ کی مہربانی شامل حال نہ ہو تو میں کیسے اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہوں؟ اے میرے مولا، آپ تو جانتے ہیں کہ اگر یہ دنیا ما فیہا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے تمام خزانے میرے ہو جائیں اور پھر آپ کی رضا کے بدلے مجھ سے مانگ لیے جائیں تو آپ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے میں یہ سب کچھ قربان کر دوں گا۔ اے ارحم الراحمین، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے، یعنی وہ مجھے گناہوں کی طرف نہ لے جائے۔ اے میرے مولا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھ پر ہر مشکل آسان کر دیجیے اور مجھے اپنے ہر فیصلے پر رضا نصیب فرما دیجیے۔ آپ کے ساتھ محبت ہے، اس لیے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے صبح اور میری شام کس حالت میں گزر رہی ہے۔ وہ بصری آدمی کہتے ہیں کہ پھر مجھے نیند آ گئی اور میں نے اپنی دونوں پلکیں جھکا لیں، یعنی دونوں آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ میں سوتا رہا یہاں تک کہ جب میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ عامر اسی طرح اپنی جگہ نماز اور دعا میں مشغول تھے یہاں تک کہ صبح ہونے لگی۔ جب ان کو فجر کا وقت معلوم ہونے لگا تو انہوں نے فجر کی فرض نماز ادا کی اور پھر دعا میں لگ گئے۔ دعا میں یہ کہہ رہے تھے کہ میرے مولا، اب تو صبح ہوئی اور لوگ صبح سے شام تک تیرے فضل روزی کی تلاش میں لگ گئے، ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی حاجت اور ضرورت ہے، اور عامر کی حاجت یہ ہے کہ آپ اس کی مغفرت کر دیں۔ اے اللہ، میری اور ان سب کی حاجتیں پوری فرما دیجئے۔ اے کرم کرنے والے مالک، اے اللہ، میں نے آپ سے 3 چیزیں مانگی، 2 تو آپ نے عطا فرما دی اور 1 روک دی۔ اے اللہ، وہ 1 چیز بھی عطا فرما دیجئے تاکہ میں آپ کی ایسی عبادت اور بندگی کروں جیسے میں چاہتا ہوں اور جیسے میرا ارادہ ہے۔ دعا سے فارغ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھے تو مجھے دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ میں نے یہ پوری رات اس جگہ گزاری ہے، تو وہ بہت غم زدہ ہو گئے کیونکہ میں نے ان کی پوری کیفیت دیکھ لی تھی، اور ناراضگی و افسوس کے ساتھ کہنے لگے: اے بصری بھائی، میرا خیال ہے آپ رات بھر مجھے دیکھتے رہے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں، تو کہنے لگے: آپ نے میری جو حالت دیکھ لی ہے اس کو پردے میں رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ پر پردہ ڈالیں گے، یعنی آپ کے عیوب پر۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، اگر آپ نے مجھے وہ 3 چیزیں نہیں بتائیں جو آپ نے اپنے رب سے مانگی ہیں تو میں آپ کی اس حالت کے بارے میں تمام لوگوں کو بتا دوں گا جو میں نے دیکھی ہے۔ تو کہنے لگے خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ تو میں نے کہا پھر میری شرط وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ جب انہوں نے میرا اصرار دیکھا تو کہنے لگے
اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کر میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ کسی اور کو نہیں بتائیں گے۔ میں نے کہا اللہ کی ذات کی قسم، آپ کے ساتھ پکا وعدہ ہے کہ جب تک آپ زندہ رہیں گے میں آپ کا راز فاش نہیں کروں گا۔ تو کہنے لگے مجھے اپنے دین کے بارے میں سب سے زیادہ خوف عورتوں کی طرف سے تھا، یعنی مجھے دین کے لیے سب سے بڑا خطرہ عورت لگ رہی تھی، کیونکہ عورتوں کی آزمائش سے آدمی بے دین اور گناہگار ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ عورتوں کی محبت میرے دل سے نکال دے۔ میرے رب نے میری یہ دعا قبول فرما لی۔ اب میری یہ حالت ہے کہ جب میں نامحرم عورت کو غلطی سے بھی دیکھ لوں تو مجھے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ عورت ہے یا دیوار ہے، یعنی عورت کو دیکھنے سے مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میں نے کہا ایک چیز تو یہ ہو گئی، اب دوسری بتائیں۔ کہنے لگے دوسری یہ کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے علاوہ کسی سے نہ ڈروں۔ میرے رب نے میری یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اللہ کی قسم اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ میں نے کہا تیسری چیز کیا تھی؟ کہنے لگے میں نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ مجھ سے نیند ختم کر دے تاکہ میں رات دن جیسے چاہوں اپنے رب کی عبادت کروں، تو میرے رب نے یہ تیسری چیز مجھے عطا نہیں فرمائی، یعنی میری یہ تیسری دعا اور درخواست قبول نہیں ہوئی۔ جب میں نے ان کی یہ باتیں سنی تو میں نے ان سے کہا خدا کے لیے اپنے اوپر ترس کھائیں، نرمی کریں، کیونکہ آپ ساری رات نماز میں کھڑے ہو کر اور سارا دن روزے کی حالت میں گزارتے ہیں، حالانکہ جنت تو آپ کے اس عمل سے بھی کم عمل کے ساتھ مل سکتی ہے، اور آگ سے بچاؤ آپ کی اس جد و جہد سے بھی کم کوشش کے ساتھ ممکن ہے۔ یہ سن کر کہنے لگے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسی جگہ مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے جہاں شرمندگی کوئی فائدہ نہ دے۔ اللہ کی قسم میں عبادت میں اس وقت تک کوشش کرتا رہوں گا جب تک میرے اندر کوشش اور جد و جہد کی طاقت باقی رہے گی، پھر اگر مجھے نجات مل جائے تو وہ اللہ کی مہربانی ہوگی، اور اگر جہنم میں داخل ہو جاؤں تو وہ میری ہی کوتاہی اور گناہ کی وجہ سے ہوگا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔